ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف ملک کے اندر، ملک سے باہر بھی۔ سٹرکچر کیسا ہے؟ عموماً تو ہمارے ملک میں ہے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، شخصیات مضبوط ہوتی ہیں، اور جب شخصیت کہیں آگے پیچھے ہوتی ہے تو ادارہ کولیپس کر جاتا ہے۔ تو آپ کا سٹرکچر کیسا ہے؟ وجاہت بھی بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا کہ ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ادارے نان سسٹمیٹک ہیں۔ تو میں اس میں بڑا کریڈٹ دوں گا مولانا طارق میر صاحب کو کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ادارے شخصیات بناتی ہیں، سسٹم جو ہے وہ ادارے چلاتا ہے۔ اور ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ بیٹا اپنا رویے نرم سے نرم کر لو اور اپنا سسٹم سخت سے سخت کر لو۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو سسٹم کی کمی رویوں سے پوری کی جاتی ہے، رویے سخت کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ چیزوں کو چلایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس بات کو بڑا فوکس کیا گیا کہ ہم نے ڈے فرسٹ سے یہ تھا کہ ہم نے پھیلاؤ پہ زور نہیں دینا، ہم نے سسٹم بنانا ہے۔ پھیلاؤ جو ہوتا ہے کسی چیز کا، جو پھیلنا وہ آٹو پہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کی کہ ایون اس قدر مضبوط سسٹم ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے مولانا طارق میر صاحب بھی خود سے صرف کہہ کے کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ اچھا کہ پچھلے دنوں مجھے پورا ایک پروسیجر ہے۔ پچھلے دن مجھے انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ یہ کام ہے، تو میں نے کہا یہ ہمارے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا۔ کہتے ہیں بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے پرسنل اکاؤنٹ سے اکاموڈیٹ کر دیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی کہہ کے کروا لیں، ایک پروسیجر کے تحت، ایک سسٹم کے تحت سارا کام۔ یہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ مطلب کرائٹیریا کس طرح آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ دیکھیں اس میں مختلف پروجیکٹس، ہر پروجیکٹس کے لیے کرائٹیریا مختلف ہے۔ تو اس کا لازمی بات ہے کہ ہم سب ڈیزرونگ پیپل کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اپنے بجٹ کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس لیول تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پراپر ڈاکومنٹیشن، ہمارے یہاں پاکستان میں ریفرنس سسٹم بہت زیادہ چلتا ہے، اور بالخصوص اب جوں آپ اپر پنجاب کی طرف جائیں تو لوور پنجاب کی طرف جائیں تو وہاں ریفرنس سسٹم اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ریفرنس ہم نے کوشش کی ہے کہ ریفرنس سسٹم نہ ہو، میرٹ سسٹم ہو، کہ جو بھی ہمارے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے اس کا کام کیا جائے، جو فاؤنڈیشن میں داخل ہو جائے اور ہمارے کرائٹیریا پر پورا اترے تو ہم اس کا کام کریں، قطع نظر رنگ و نسل سے، مسلک سے، مذہب سے، اس سے قطع۔ یہ انہوں نے بہت خوبصورت یہ بات کی ہے فضا، کہ انہوں نے بڑی ایک جو اہم بات وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ عموماً جب ادارے کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر اپنے اس کمزوری کو لوگ جو ہے نا اپنے رویوں میں سختی دکھاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات، سسٹم سخت ہو، رویے نرم ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم بھی ہے تو وہ کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ جب یہ سیلاب زدگان میں ہم کام کر رہے تھے لاڑکانہ میں، ہمارے پنجاب میں اتنے غیر مسلم نہیں ہیں، یہاں لاڑکانہ کیا شداد کوٹ میں، تو وہاں پہ غیر جو ہم نے سروے کیا، ہم نے جتنے گھر بنانے تھے اس سروے میں اگر کوئی غیر مسلم ہندو آئے ہیں تو ہم نے بلا تفریق مذہب جو ہے ان کا کام کیا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ مولانا تو خود سب کے ساتھ ان کا رویہ بڑا نرم ہے، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ بھی۔ یوسف بھائی ایک سوال ایم ٹی جے سے متعلق، پھر اس کے بعد آپ کا اور مولانا کا تعلق، ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ مولانا کے چاہنے والے ہیں، وہ ہاں یہ دیکھیں نا اس کو بھی جلدی ہے۔ سر بینگ اے ڈونر، میں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کیوں دوں؟ مطلب سب سے زیادہ ایک ڈونر کے لیے کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے، چاہے میں نے 2000 دینی ہے ڈونیشن، لیکن میں 2 گھنٹے آپ سے لیکچر لوں گا کہ کریڈیبل ہے یہ نہیں ہے ادارہ، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی وجاہت بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں مولانا سے یقیناً ساری دنیا نے سیکھا ہے، تو ہم ان کے قریب رہتے ہیں تو زیادہ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مولانا جیسے بھی شام بھائی نے ان کی باتیں کوٹ کی، وہ ان کا نظریہ مولانا کا یہ کہ بیٹا صحیح کام کو جتنا کرنا ضروری ہے اتنا ہی صحیح طریقے سے کرنا بھی ضروری۔ تو اگر آپ خیر کا کام کر رہے ہیں اور خیر کے کام میں طریقہ کار آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ خیر ادھوری ہے۔ خیر کا کام کرنا ہے اور طریقہ بھی صحیح اپنانا ہے۔ تو وجاہت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا سب سے پہلے آپ پہ کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ چیزوں کو، سسٹم کو اس قدر مضبوط بنائیں، اس قدر اس کو اوتھینٹک بنائیں کہ آپ خود بھی اس میں بے بس ہو جائیں۔ جیسے شامی نے بتایا کہ مولانا بھی آپ دیکھیں وہاں پہ سفارش نہیں کر سکتے، ایون میں ہوں، ہم جتنے جو فاؤنڈر ممبرز ہیں، ہمارا بھی کسی قسم کا وہاں اختیار نہیں ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں جو ہمیں ڈونیشنز دے رہے ہیں ان کو یقین دہانی کرانا چاہوں کہ ان کا جو بھی پیسہ ہے وہ اس قدر امانت اور دیانتداری کے ساتھ خرچ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہر طرح سے کراس چیک کرنا، ویریفائی کرنا، ہر طرح کے ڈونر کے لیے دروازہ کھلا۔ اچھا میں نے اگر ڈونیشن دی ہے جی تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ میری جو ڈونیشن کی سلپ کہاں پہ ہے اور کس مد میں یہ یوز ہوئی ہے؟
डोनर को रिटर्न में कुछ ना कुछ सेटिस्फाई किया जाता है? जी वजाद भाई बिल्कुल, देखें एक दो तरह के डोनेशंस आ रहे हैं। एक तो वो है जो आपको पर्सनली लोग अप्रोच करते हैं डोनेशंस, उनके लिए तो हमारा पूरा क्राइटेरिया बना हुआ, उनको स्लिप्स जाती हैं। जो पब्लिक है, आवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं, बड़े जज्बे वाले लोग हैं, जो आपको डायरेक्ट डोनेशंस दे रहे हैं, आपको ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यकीनन उनसे रब्ता नहीं होता, बिल्कुल, तो उनको हम स्लिप नहीं दे पाते। लेकिन मजमूई तौर पर अगर कोई भी शख्स, कोई भी डोनर हमारा, चाहे वो हमें 1000 रुपया दे रहा है या 1 लाख दे रहा है या 1 करोड़ दे रहा है, अगर वो आके कहे कि जी मैं देखना चाहता हूँ आपका सिस्टम, मुझे दिखाएं आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, तो हमारा सिस्टम खुली किताब की तरह, रोज़े रोशन की तरह है, जहाँ से देखना चाहे, जैसे देखना चाहे विजिट करवा सकते हैं, आप उन्हें satisfy करा जी, हमारे सकते हैं। लिए कोई वो उसमें रुकावट नहीं है जी। और ओपन इनविटेशन है कि कोई भी आए और आके देख ले कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, बहुत ये मुनासिब, बहुत मुनासिब। ट्रांसपेरेंसी शायद इसी का नाम है ना। और जब इदारा स्ट्रांग होगा तो फिर ऑटोमेटिकली, और वैसे भी जब अल्लाह की राह में आप निकलते हैं फिर तो किसी का माल खा जाना और इस तरह से करना कोई सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह की राह में ऐसा कुछ करे। तो और वैसे भी मौलाना साहब का जो नाम है, कौन नहीं वाकिफ़, उन्होंने दीन के लिए जितनी खिदमत सर अंजाम दिया। मौलाना साहब की तरफ आते हैं, वो हमारे साथ है तो नहीं, लेकिन उनका जिक्र किए बगैर अधूरी रह जाएगी बात। एक बीइंग मौलाना तारिक जमील, बाहर तो उनका बड़ा औरा है कि मौलाना आपको डांट कितनी जमील पड़ती साहब हैं, घर के अंदर मौलाना सिर्फ मौलाना साहब हैं, या वहाँ के अंदर आगे बिल्कुल वो उसी तरह होते हैं जैसे आम शख्स होता है घर में? वजाद भाई यही सबसे मज़े की बात है कि मुझसे सवाल बहुत पूछा जाता है कि मौलाना घर में कैसे हैं। हाँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मौलाना जब घर तशरीफ़ लाते हैं ना, तो वो मौलाना को जो एक उनकी पर्सनैलिटी है उसको घर से बाहर ड्रॉप कर देते हैं। घर में वो सिर्फ एक वालिद एज ए फादर आते हैं। हाँ। और ये चीज़ मुझे ये लगता है, या हमें ये महसूस होता है कि मौलाना जितने अच्छे आलिम हैं, जितने अच्छे स्कॉलर हैं, जितने अच्छे वो दाई हैं इस्लाम के, इन सब से बढ़ के वो बहुत अच्छे बाप हैं। वाह खूबसूरत। अच्छा, एक सवाल मेरे माइंड में था, अक्सर उलमाए कराम होते हैं, हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं,